تو سار کے آپ کے انڈر آتی ہیں تحصیل کوٹلی ستیاں اور تحصیل کہوٹا. تو ان سے پوچھنا یہ تھا کرونا وائرس سے متعلق کہ جو آپ کی یوز ماشاءاللہ بلا جھجک ہمیں یہ تسلیم میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ الخدمت کے نوجوانوں نے اور آپ کی ٹیم نے جتنا کام کیا ہے یہ پورے پاکستان میں اور بالخصوص ہماری ان 3 تحصیلوں کے اندر سرکل کوٹ میں بھی ہم نے دیکھا, سرکل لورا میں بھی دیکھا. تو کائنڈلی آپ بتائیں گے کہ کس قسم کے مسائل آ رہے ہیں لوگوں کو اور کیا کیا اس لاک ڈاؤن کے دوران پریشانیاں آ رہی تھی. حماد بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اقفا نیوز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم کرونا وائرس کے متعلق اور ریلیف کے متعلق اپنا اظہار کر سکیں. تو آج سے 40 دن پہلے تقریباً جب یہ کرونا کی وبا کا اعلان ہوا پاکستان کے اندر اور کہا گیا کہ لاک ڈاؤن ہوگا اور ملک کو لاک ڈاؤن بھی کر دیا گیا, تو فل فور الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ جس طرح کے جو ہے نا جماعت اسلامی کا جو بھی رضاکار ہے وہ الخدمت کا رضاکار بن جائے, جو بھی رکن ہے وہ اس کا رضاکار بن جائے, اور جے آئی یوز بھی جو ہے نا اور الخدمت فاؤنڈیشن لوگوں کو یہ آگاہی دی کہ سب سے پہلے کہ یہ کرونا وبا ہے, یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے اور یہ ہم سب کو رجوع اللہ کی طرف مڑنا چاہیے. اس کی مہم چلائی, ایمبولینسز کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دی. اس کے بعد جو ہے نا جامع مساجد میں اور جامع مساجد کے باہر سینیٹائزر اور لوگوں کو ماسک وغیرہ تقسیم کیے, اور ماسک میں جو ہے نا تاکہ احتیاطی تدابیر جو ہو سکتی تھی وہ عوام تک ان کو آگاہی دی اور ان تک وہ مٹیریل پہنچایا. اس کے بعد الحمدللہ کہوٹا, کوٹلی ستیاں اور تحصیل مری میں 7200 گھرانوں تک ہم راشن کی صورت میں, ریلیف پیکج کی صورت میں ہم وہاں تک پہنچے. اور صورتحال یہ تھی کہ لوگ اتنے مجبور تھے کہ ایسے لوگ جن کا نہ آپ لسٹ میں نام لکھ سکتے ہیں نہ آپ ان کو ظاہر کر سکتے ہیں, ایسے لوگ, ایسے سفید پوش لوگ بھی جو ہے نا اس میں شامل تھے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تحصیل مری میں بھی اور تحصیل کہوٹا اور تحصیل کوٹلی ستیاں میں اس وقت بھی ریلیف کا کام جاری ہے, اور ہم ہر اس شخص تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس شخص کے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو مکمل ویریفائی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسے سفید پوش کے پاس جائے جو اس وقت نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے اور نہ ہی بارہ سے 1500 لوگوں کا راشن جو ابھی جو ہے نا وہ پائپ لائن میں موجود ہے, اور انشاءاللہ العزیز ہم چند دنوں میں ان تک بھی پہنچیں گے. اور مخیر حضرات سے, کیونکہ یہ کام کسی اکیلے کے بس کا کام نہیں ہے, تو یہ بہت سارے لوگ ملتے ہیں تو ایک بہت مشکل کام جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے. اور مخیر حضرات سے اب بھی اپیل ہے کہ اس کار خیر میں جو ہے نا ہمارے دست و بازو بنے اور مستحقین تک پہنچنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں, رضاکارانہ طور پہ شامل ہوں.
माली तौर पर शामिल हूँ, हर तरह का ताउन किया जा सकता है। तो इस अब तक की जो रिलीफ की सूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह 7,200 घरानों तक पहुंचे और 1,300 घरानों तक का राशन जो है ना अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाइपलाइन में मौजूद है, और इंशाअल्लाह उल अजीज हम इसको मजीद बढ़ाकर 10,000 तक लेके जाना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह उल अजीज उम्मीद करते हैं कि मुखैर हज़रात इसमें अपना इस कार्य खैर में शामिल होंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मोबाइल नंबर बेशक दे दें, जो लाइव देख रहे हैं कोई भी इसमें कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहे, हम उनको गारंटी देते हैं कि इंशाअल्लाह आपका एक एक पैसा नहीं, एक एक आना इंशाअल्लाह सही मुस्तहिक के पास और बर वक्त पहुंचेगा, और बगैर किसी तज़हीक के, बगैर किसी आपकी दूर दराज कहाँ तक पहुंचे आपकी टीम? देखिए, बात यह है कि जैसे आपने पूछा कि करेक्ट फिगर क्या है, करेक्ट फिगर ये है कि तहसील मरी का मैं इसलिए बता सकता हूँ कि तहसील मरी में मैं खुद उस रिलीफ में भी शामिल था। हमारे जो खिदमत के सदर इम्तियाज अहमद भाई साहब और मरी के अमीर जनाब गुलाम अहमद साहब, मरी के तहसील के अलखिदमत के सदर है अताउर रहमान भाई साहब, मैं इनके साथ शामिल रहा हूँ। और जो है ना तहसील मरी के कोई ऐसी यूनियन कौंसिल नहीं है जहाँ पे हम ना पहुंचे, हर यूनियन कौंसिल में पहुंचे हैं, और इस तहसील मरी के जो है ना वो 4,000 खानदानों तक हम पहुंचे, और इसी तरह काउटा के अंदर 2,000 खानदानों तक पहुंचे हैं, और 1,200 जो है ना वो कोटली सतियां में पहुंचे। अभी जो 1,500 का जो पाइपलाइन में मौजूद है उसमें जो है ना तकरीबन 700 घरानों का जो है ना वो तहसील मरी के लिए है, और तकरीबन इसी तरह 400 घरानों का काउटा के लिए, और 300 घरानों का जो है ना वो कोटली सतियां के लिए। अब मरी की हर यूनियन काउंसिल में कोई ऐसी यूनियन काउंसिल नहीं है जहां पे ज्यादा या कम, हर सूरत में तहसील मरी की हर यूनियन काउंसिल में पहुंचे। और काउटा का और कोटली सतियां का ये फिगर मैं फिगर बता सकता हूं, लेकिन इलाके कौन कौन जो फील्ड में काम कर रहा होता है उसको अंदाजा होता है कितनी तकलीफ में इस वक्त इंसानियत है और लोगों को क्या क्या तकलीफ है। कोई ऐसा वाकया आपके जहन में हमारे इलाके से हो, जैसा कि एक वाकया पिछले दिनों एक साहब बता रहे थे कि एक बंदे ने कहा जी पैकेज मुझे चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अलखिदमत से कहा, उन्होंने किसी ओम मोड पे कहा कि जी मुझे सामान तो चाहिए लेकिन अगर आप तस्वीर ना बनाएं तो। इस तरह के भी कुछ वाकयात हैं, कुछ ऐसे वाकयात भी हुए हैं। लोगों की परेशानियां क्या हैं, एक तो ये था। दूसरा लोगों की परेशानियां, एक तो बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने नोट किया है कि ये तलाश करना कि कौन सा बंदा इसका हकदार है, श्वेतपोश बंदे को ढूंढने में मुश्किल होती है। इस तरह का कोई और नुक्ता आपके जहन में हो? जी असीब भाई, जहाँ तक आपने बात की कि लोग रब्ता कर लोगों को क्या मुश्किलात है, इसमें मैं आपको अपनी ज़ात की मैं बता सकता हूँ, अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और मेरे इनबॉक्स में ऐसे ऐसे लोगों ने रब्ता किया है कि जिनको ना मैं लिस्ट में जाहिर कर सकता हूँ
اور جن کو نہ ہی میں جو ہے نا کسی اور کے سامنے ظاہر کر سکتا ہوں. اسی لیے ان کا اگر کوئی ریلیف کا پیکج میں نے لینا ہے تو میں نے اپنے کیئر آف لکھ کے اپنی جوابداری پہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ان تک پہنچانا، اس لیے نہ ان کو ظاہر کر سکتے ہیں. الفن کہہ سکتا ہوں کہ کل میں نے ایک بندے کو راشن جا کے 2 پیکج راشن کے دیے. میں اس کی آنکھوں میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نکل گئے تھے، اور میں بغیر نہ اس نے مجھے بولا تھا نہ ہی میں نے اپنی تحقیق کے مطابق جو ہے نا مجھے ایک چیز نظر آئی کہ یہ بندہ سفید پوش ہے اور اس کے پاس جانا چاہیے. اور اس کا جو ہے نا وہ فیلنگز جو ہے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں ان کو الفاظ میں کیسے بیان کر دوں. کہ اس کے بعد میں جب راشن لے کے گیا تو اس کی کیفیات ایسی تھی کہ اس کا چہرہ، اس کا ہاتھ، اس کا ہر چیز جو ہے نا یہ گواہی دے رہی تھی کہ وہ بیچارہ شکریہ کے الفاظ کہنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس الفاظ ہی کوئی ایسے نہیں. اس وقت ایسے لوگ مجبور ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کے اوپر یہ وقت نہ لائے کہ اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ گھروں کے اندر موجود ہیں جو نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پوری تحصیل، تینوں تحصیلوں میں کسی مستحق کی کوئی تصویر بھی ہم نے نہیں لگائی. ہاں اس ہر جگہ کا ایک فوکل پرسن ہے، وہ فوکل پرسن جو ہے نا اس کو یہ بڑی سعادت کی بات ہے جی. اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اور اتنا ایک اچانک جو ہے وہ ایک پریشانی پیش آ گئی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ سرکل بکوٹ سے آپ کے جو الخدمت کے ذمہ دار ہیں کل ہمارا کسی ٹائم پہ رابطہ ہو جائے تو کل انشاءاللہ ہم ان کو بھی لائیو لیں گے. سرکل لورا سے بھی ہم جو ذمہ دار ہیں الخدمت کے، جو لوگ اس کے علاوہ جو لوگ وہ بھی اگر ہم سے رابطے میں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان کو بھی لائن پہ لیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود عزیز الرحمان شاہ صاحب ہیں، متحدہ عرب امارات کی جو دارالخلافہ ہے ابو دھابی، وہاں سے. تو ان سے پوچھتے ہیں وائرس سے ریلیٹڈ ہمارے پاکستانی بھائیوں کی، اور آپ حضرات کس طرح سے وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، کیا پوزیشن ہے؟ سب سے پہلے جی میری طرف سے تمام جتنا بھی پینل ہے اس کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جس کو میں ہائی لائٹ کروں گا کہ یہاں پہ پوری قوم جو ہے بیسک قوم، میں اس میں کسی کو مختص نہیں کروں گا کہ اس میں انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی یا دوسرے ممالک کے لوگ یا یہاں کے رہنے والے، بلکہ یہاں کے سارے جتنے بھی باسی ہیں وہ انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جو بھی حکومت نے ہمارے لیے جو ہے قوانین مختص کیے ہیں اور جو ہدایات دے رہے ہیں اس کے اوپر ہر بندہ جو ہے وہ 100% تو نہیں کہہ سکتے لیکن 99.9% جو ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور حفاظتی اقدامات جو بھی جس کی حکومت ترغیب دے رہی ہے یا جو بھی ہے معاملات اس کے اوپر پورا عمل کر رہے ہیں۔ اور جو لاک ڈاؤن کا ٹائم ہوتا ہے ہمارا رات کو تقریباً کی حکومت یا میری حکومت جسے کہہ سکتے ہیں حکومت منتظر ہیں کہ اب جو ہے کہ ہماری اجازت دیں کہ بہت سی فیملی اور بڑے لوگ جو ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ملک میں اپنے جانے کے انتظار میں ہیں تاکہ وہ اپنے ملک میں اپنے بیوی بچوں، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب کے پاس جو ہے وہ جا سکیں۔ شجی یہ پوچھنا تھا کہ ابھی عید کے دن بھی آ رہے ہیں، کافی لوگ تیار تھے، پردیسی اپنے گھروں کو آتے ہیں واپس لوٹ کر، تو یہ بتائیں گے کہ فلائٹوں کی ترتیب کیا ہے؟ وہ کافی ڈسٹرب ہے اور لوگوں کو وہاں پہ کافی پرابلم بھی ہوگی آنے میں۔ جی بالکل جی، یہ آپ کی جو آپ نے ریز کیا ہے ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تک ہماری فلائٹ آپریٹ ہی نہیں ہوئی۔ اس وقت جو ہے صرف ایمبیسی کی جو پی آئی اے کی فلائٹس آپریٹ ہو رہی ہیں وہ خصوصی فلائٹیں ہیں، تھرو ایمبیسی جو ہے وہ آپریٹ ہو رہی ہیں، اور اس کو مجھ جیسے اور میرے جو دوسرے بھائی ہیں ان فلائٹوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت سنگل ٹکٹ جو ہے وہ ہمارا 1800 درہم سے لے کر 2100-2200 درہم تک جو ہے۔ اب جس بندے کی یہاں پہ لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ فیئر جو ہے بہت زیادہ ہے جو ہماری پہنچ سے بالکل باہر ہے۔ تو اس سلسلے میں میں اپنے آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ بتائیں گے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی شاہ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جی میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کھانے کے بھی پرابلم ہے ہمارے لوگوں کو وہاں پہ، یا وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا؟ الحمدللہ کوئی ایمبیسی تعاون کر رہی ہے یا وہاں کی مقامی حکومت تعاون کر رہی ہے یا لوگ اپنے طور پہ ہی کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعاون کا سلسلہ ہے، شروع میں جو ہے ہماری ایمبیسی نے بھی کافی تعاون کیا، گورنمنٹ آف یو اے ای بھی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہت تعاون کر رہی ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کا جو ہے
1200 दिरहम होती है, तो क्या उन तक आपका, जाहिर है आप इतने अरसे से वहां पे हैं, तो क्या उन लोगों तक भी आपकी राब्ते हुए हैं? उनको कहीं कंपनियों में, कैंपों में खाने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? गवर्नमेंट ने कंपनियों को पाबंद किया हुआ है उनको खुराक पहुंचाने के लिए देखें जी, इस वक्त कैंपों के अंदर, जो सूरत दूर हाल दराज यही कैंपों में? है कि ठीक है जी। जी बिल्कुल, ज़्यादातर जो हमारी अपने लेबर है वो आप कह सकते हैं कि 70% जो है वो लोग जो है वो कैंपों में ही रह रहे हैं। बाकी जो है 30% कह लें या 35% लोग जो है बाहर अपनी अकोमोडेशन में या अपने उस हिसाब से, लेकिन बाकी जो लेबर तबका है जो कंपनियों में काम करते हैं वो सारे कैंप्स में ही रह रहे हैं। उनके लिए मसाइल ज़रूर हैं, कंपनियां भी कर रही हैं, अपने तौर के ऊपर कर रही हैं, लेकिन एक ये ज़रूर चीज़ है कि इस वक्त तक किसी कंपनी की तरफ से ये कोई ऐसा मामला नहीं आया कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज की जो सैलरी है उसको स्टॉप किया। और सैलरी जो है बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ यूएई की तरफ से जो कानून है उसके मुताबिक जो है वो उन्हें वक्त के ऊपर जो है वो अदा की जाती है। वो एक अलग चीज़ है कि इक्का दुक्का कोई वाकयात अगर कोई सामने आ जाए उनको भी दूसरी कंट्री से भी लोगों को लेंगे। हमाद भाई, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या हमें अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए कि अपने मुल्क में अपने बहन भाइयों के पास हैं, एक परेशानी का लम्हा आ गया हमारे लिए, घड़ी आ गई, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे एज कम्पेयर टू हमारे परदेसी भाई? जी जी असीफ भाई, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो बात यह है कि मैं तमाम उन डोनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब हमने ये अपनी पॉलिसी लॉन्च की, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दियार गैर में बैठे हुए लोगों ने भी, और जो पाकिस्तान में बैठे हुए, दियार गैर में सऊदीया, कतर, यूएई, यूके, जनूबी अफ्रीका, कनाडा, मतलब है गर्ज के हर खित्ते से लोगों ने तावन किया। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन ये जो हमने रिलीफ का काम किया है, ये किसी एक इंसान के बस का काम नहीं था और ना ही उसके बगैर हम कर सकते थे। ये अल्लाह पाक की मेहरबानी के बाद उन लोगों का तावन था, उन लोगों की हमारे पीछे उन लोगों हर बंदे के घर वाले होते हैं, तो वो मना करते हैं कि ना जाएं ऐसे इलाकों में, इस तरह आप बाहर जा रहे हैं। डर और खौफ होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में हमारे रजाकार मौजूद रहे, और हमारे लोगों को अल्लाह अल्लाह करीम का लातादार शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि हमारे जो इलाकों के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर इस वबा को उस तरह नहीं फैली जिस तरह का जो है ना खौफ था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कारोबार जो है ना वो जारी है। आज हमारे कुछ इलाकों में जो है ना लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। सिर्फ लोगों से ये गुजारिश है कि जरूर एहतियात करें। एहतियात जो है ना वो आज अभी भी एक जनाजे में गया था, मैं जनाजा पढ़
جیسے عبد الرشید صاحب، ان کو کورونا وائرس ہوا تو اس کے بعد جو ہے نا ان کے 14 گھر رشتے دار جو ہے نا ان کے 14 افراد کو جو ہے نا اس کا وائرس پھیل گیا تھا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے علاقوں میں اور ہمارے پاکستان میں یہ اس طرح نہیں پھیلا. ہم احتیاطی تدابیر میں بھی رہے اور ہمارے لوگوں نے اس کو جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو لاک ڈاؤن میں گئے اور کوارنٹائن ہوئے. اور ابھی جو ہے نا لاک ڈاؤن میں نرمی آئی ہے تو ہمیں بھی اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں اور اللہ رب العالمین سے جو ہے نا رجوع کریں اور اللہ رب العالمین سے اپنے اس وبا سے بچنے کی اور وبا سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ جی معدل محمود صاحب, عز الرحمان شاہ صاحب, آپ دونوں حضرات نے ہمیں وقت دیا ہے اور ابھی انشاءاللہ آج سے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے. آپ دونوں حضرات کی برکت سے اور روزانہ ہم کوشش کریں گے کہ دیگر احباب کو بھی اسی طرح لائن میں لیا جائے اور جتنی بھی کرونا وائرس سے بالخصوص متعلق جو معاملات ہیں, جو مسائل ہیں, الحمدللہ جیسے حماد صاحب آپ نے بتایا کہ ہمارے علاقے اس خطہ کوسار میں سرکل بکوٹ, سرکل لورا اور مری تحصیل کوٹلی ستیاں اور گوٹا میں اور اس کے علاوہ پٹوار میں Mm-hmm.